میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں دلہن بنے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے خواب تھے، مگر میرے شوہر نے کمرے میں آتے ہی مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور میری ایک بات نہیں سنی، اور اسی وقت مجھے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اتنی رات کو کہاں جاتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک پارک میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ 7 لڑکوں کا ایک گروپ میری طرف ہی آ رہا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میرے تو ہوش اڑ گئے جب انہوں نے مجھے، میں حسب معمول مسجد کے سامنے بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ میری حالت کو دیکھ کر ترس کھاتے اور مجھے پیسے دے جاتے تھے۔ ان پیسوں سے میرا گزارا آسانی سے ہو جاتا تھا۔ میرے دل کی دنیا تو اجڑ ہی چکی تھی۔ میں ہر آتے جاتے شخص کو دیکھتی کہ شاید کوئی میرا سہارا بنے، لیکن ہر کوئی مجھے صرف حقارت کی نظر سے ہی دیکھتا تھا۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ بہت سے لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ اچانک میری نظر ایک چہرے پر پڑی۔ وہ ایک بے حد حسین نوجوان تھا، جسے دیکھتے ہی میرا جی چاہا کہ کاش یہ شخص میری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن وہ خاموشی سے مسجد گیا اور واپسی پر سرسری سے انداز میں میرے پیالے میں 500 کا نوٹ رکھ کر واپس چلا گیا۔ اس کی اس حرکت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میں اگلے دن پھر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ظہر کی نماز مسجد میں ہی آ کر پڑھتا تھا۔ 3-4 دن یوں ہی میں اس کی راہ تکتی رہی، لیکن دوبارہ کبھی میری طرف وہ نہیں بڑھا۔ میرا دل بہت بے چین ہوتا تھا کہ کیسے اس سے بات کروں۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کر باہر نکلا، میں اس کے پیروں میں گر گئی اور بولی کہ اللہ کا واسطہ صاحب میری مدد کرو، اس دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہاں ظالم بھیڑیے مجھے کھا جائیں گے، خدا کے لیے مجھے کوئی پناہ دے دو۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ مظلومیت کی یہ ڈرامے تو میں خوب جانتی تھی۔ اس شخص نے پہلے تو مجھے ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب میں مسلسل اس کے سامنے روتی رہی تو آخر اس نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے تو دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ میری جیسی لڑکیوں کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا جسے وہ مزید لٹا سکیں یا جس کے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ سارے راستے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد گاڑی ایک درمیانے سے علاقے میں ایک گھر کے سامنے جا کر رکی۔ وہ بھی گاڑی سے اتر گیا اور میں بھی۔ وہ مجھے اندر لے آیا۔ وہ گھر بہت بڑا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوال تھے، لیکن فی الحال میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی یہاں اندر داخل ہوئے، ایک عورت باہر آئی۔ اس نے میرے ساتھ کھڑے شخص سے سلام کیا۔ تبھی ایک آدمی بھی کمرے سے باہر آیا۔ اس کے بعد ان تینوں میں کچھ گفتگو ہوئی، جس کا مطلب یہی تھا کہ میں اب یہیں رہوں گی اور میرا سارا خرچہ وہ شخص اٹھائے گا، لیکن وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا۔ یہ فیصلہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ میں تو اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، بلکہ یوں کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اسے پہلی نظر میں ہی اپنا بنانے کی خواہش کر بیٹھی تھی۔ خیر، وہ مجھے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس گھر میں صرف ہادیہ اور اس کا شوہر رہتے تھے۔ اس کا شوہر اس آدمی کا دوست تھا، اس لیے وہ مجھے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ خیر، ہادیہ مجھے کمرے میں لے گئی، اپنے کچھ کپڑے دیے اور کہا کہ جا کر اپنا لباس بدل لوں۔ میں نے نہا کر کپڑے بدلے تو مجھے یوں لگا جیسے برسوں بعد میں نے اپنی اصلی شکل دیکھی ہو، ورنہ اس بکارن کے روپ میں تو میں اپنی اصل شکل ہی بھول بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہادیہ میرے لیے کھانا لائی۔ وہ میرے پاس بیٹھی تو میں نے مناسب موقع سمجھ کر اس شخص کے بارے میں پوچھ لیا۔ جیسے ہی میں نے سوال کیا کہ وہ کون ہے اور مجھے یہاں کیوں چھوڑ گیا ہے،
میرے سوال پر وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تیار بیٹھی تھی، سارے جواب لے کر فوراً بولنے لگی۔ بہن، اس کا نام سفیان ہے، وہ بہت اچھا اور بہت نیک انسان ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ تو بے حد امیر بھی ہے۔ وہ بہت سے غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کی اپنی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد اس کی شادی ہے۔ اس لیے تمہیں یہاں چھوڑ گیا ہے کہ اس پر کوئی بات نہ بن جائے۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہادیہ کو بولنے کا بہت شوق ہے، اور میں یہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ زیادہ بولنے والے لوگ کم عقل ہوتے ہیں، انہیں اعتماد میں لینا آسان ہوتا ہے۔ میں اپنی پچھلی کہانی کو فراموش کر کے آگے کی سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ 3-4 دنوں میں ہی ہادیہ کو میں نے اپنا دوست بنا لیا تھا، اور پھر ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی اپنے دکھڑے رو رہی تھی کہ میرے دل میں خیال آیا یہی صحیح وقت ہوگا ہادیہ سے سفیان کے متعلق بات کرنے کا۔ میں نے ہادیہ کو کہا کہ ہادیہ، تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ ہادیہ نے فوراً وعدہ کر لیا۔ تب میں نے اسے کہا کہ میں بہت مجبور لڑکی ہوں، بہت پریشان ہوں، ساری زندگی بنا کسی سہارے کے کیسے رہوں گی؟ مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میری بات پر وہ بہت پریشان ہوتے ہوئے بولی، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پر میں کیا کر سکتی ہوں اس سب میں نے تب اسے کہا کہ میں سفیان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس سے اچھا جیون ساتھی میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی اور بولی، نہ بہن، میں ایسا کچھ کرنے والی نہیں ہوں، اور اس کی تو شادی ہونے والی ہے، وہ پسند کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، جو بھی ہو مجھے اسے اپنا بنانا ہے، کیونکہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرے آنسو نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ بہت بھولی ہے، جلد میری باتیں مان جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آخرکار میری فریاد سن کر اس نے حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے، تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ دور آئی۔ اگلے ہی روز میرے پلان کے مطابق اس نے سفیان کو یہ کہہ کر بلایا کہ مریم کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے دوائیاں منگوانی ہے، اور میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہاں آ جائیں۔ سفیان 2-3 گھنٹے میں گھر آ گیا تھا۔ ہادیہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی، اور چائے میں میری ہدایت کے عین مطابق نیند کی گولیاں بھی ملا دی تھی۔ سفیان نے چائے پی لی اور کہا کہ چلو اب میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ میں جانتی تھی ٹھیک 5-10 منٹ میں ہی دوا اپنا اثر کرنا شروع کر دے گی، اور پھر سفیان وہیں بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ وہیں سو گیا۔ میں اور ہادیہ اس بھاری وجود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے آئے اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں اسے ہر حال میں اپنا بنانا چاہتی تھی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ جو میں آج کرنے والی ہوں اس کے بعد وہ میرا ہو کر رہے گا۔ میں وہیں بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، جسے چھوڑ کر میں اس مقام تک پہنچی تھی۔ میں ایک بڑے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ہی ان سے بے حد پیار ملا تھا۔ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن میری قسمت میں شاید ان کا پیار زیادہ دن نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنے گلی کی نکڑ میں ایک کریانے والے لڑکے رشید سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کی دکان پر اکثر سودا لینے جایا کرتی تھی۔ وہ میری جانب بڑی ہی معنی خیز نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ پہلے تو میں اس کی نظروں کا مطلب نہ سمجھ سکی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں، اور میں بہانے بہانے سے اس کی دکان پر دن میں 3-4 چکر ضرور لگایا کرتی تھی۔
اب اسے میرے ان جذبات کا پتہ چلا تو اس نے فوراً میرے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ پہلے تو میں بہت ڈر گئی کیونکہ مجھ سے کبھی کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ڈرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا کہ نہیں، میرے بابا کو پتہ چلا تو مجھے مار ڈالیں گے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولا کہ تم ابا کی فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت تسلی دی۔ آہستہ آہستہ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ جیسے ہی ابا کہیں جاتے میں فوراً اماں سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر باہر نکل جاتی۔ اب میرا اس کے بغیر دل نہیں لگتا تھا، وہ بھی میری محبت میں پاگل ہو گیا تھا۔ ابھی ہماری محبت کو پروان چڑھے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ابا نے کہیں میرے رشتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے گھر کے سارے حالات فوراً رشید کو جا کر بتا دیے۔ رشید میری باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ ہم دونوں بہت دیر تک اس مسئلے کا حل سوچتے رہے۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ اس کا بس ایک ہی حل ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تو اس نے کہا کہ ہم دونوں یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم دونوں آسانی سے نکاح کر کے اپنے رشتے کو ایک جائز نام دے سکتے ہیں۔ اس کی بات نے مجھے اچھا خاصا چونکا دیا تھا۔ وہ مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے واپس چلی گئی۔ گھر جا کر میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہے تھے کہ کیسے میں رشید کو حاصل کر سکتی ہوں۔ اسی شام میرے ہونے والے سسرال والے آئے اور انہوں نے میری تاریخ طے کر دی۔ اب یہ چیز میرے لیے بالکل ناقابل قبول تھی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ میں نے اسی رات حتمی فیصلہ کر لیا، میں صرف اور صرف رشید کی زوجہ بنوں گی۔ اگلے روز میں نے دکان پر جا کر کہا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے مجھے آگے کا سارا پلان سمجھا دیا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنی تیاری کرنے لگی اور جیسے ہی مجھے لگا کہ اب اماں لوگ سو چکے ہوں گے، میں دبے پاؤں گھر سے نکل گئی۔ رشید میرا پہلے سے منتظر تھا۔ ہم دونوں وہیں پاس ہی موجود بس سٹینڈ پر پہنچ گئے اور وہاں سے حیدرآباد کی بس پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ مجھے ساری رات اپنے ماں باپ کی جدائی کا بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی میں نے اچھا نہیں کیا۔ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں۔ اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ رشید مجھے گاؤں سے علاقے میں لے آیا اور وہاں اس کے باقول وہ مجھے کرائے کے مکان میں رکھنے کے لیے لے آیا تھا۔ ہم دونوں وہاں رہنے لگے۔ میں نے اس گھر میں پہنچتے ہی اسے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اس نے بڑی محبت سے میری جانب دیکھا اور بولا کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو، اب میں تمہارا ہی ہوں، ہم بہت جلد شادی بھی کر لیں گے۔ اس کی اس بات سے مجھے تسلی ہو جاتی کیونکہ وہ بھی تو میری طرح گھر بار چھوڑ کر ہی آیا تھا۔ وہ ہماری پہلی رات ایک ساتھ تھی اور پہلی بار میں کسی کے اتنا قریب تھی۔ مجھے اس کے ساتھ زندگی اور بھی خوبصورت لگنے لگی تھی، لیکن میرے دل میں نکاح کا خیال بار بار آتا تھا۔ یوں ہی 7 دن گزر کے اور اب میں نے اس سے بے حد ضد کی کہ آج تو ہمارا نکاح ہونا ہی چاہیے۔ پہلے تو وہ یوں ہی باتیں کر رہا تھا ہمیشہ کی طرح، لیکن بعد میں جب میں نے بہت ضد کی اور پیچھا نہ چھوڑا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور نکاح ہوا کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ اس کی بات پر میرا چہرہ یک دم کھل اٹھا۔ وہ باہر چلا گیا اور میں تیار ہونے لگی۔ مغرب کی اذان ہو گئی تھی لیکن وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا لیکن اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ میرے دل میں عجیب سے ہول اٹھنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا ہوگا۔ وہ پوری رات میں نے جیسے انگاروں پر گزاری تھی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا جس سے میں ثابت کر سکتی کہ اس کا اور میرا تعلق تھا۔
اس کے بعد تقریباً ہر دن میں اس کا ایسے ہی انتظار کرتی، لیکن اس کی کوئی خبر نہ آتی۔ مہینہ ختم ہونے کو تھا، مالک مکان نے کرائے کی ڈیمانڈ کر دی تھی جو کہ میں پوری نہ کر سکی تھی۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس کے آگے روتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا، میری منزل کہاں تھی میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ 2 دن تک میں ٹھوکریں کھاتی رہی، لیکن کوئی ٹھکانہ نہ ملا۔ مجھ جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کا سر جھکا کر جاتی ہیں، ان کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے۔ اور پھر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے مسجد کے آگے بھیک مانگنے لگی۔ مجھے کوئی اپنا محسن نہ لگتا تھا، لیکن ایک روز جب سفیان کو دیکھا تو لگا اس سے اچھا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے فوراً اس کی جانب قدم بڑھا لیے۔ خیر کہیں سوچوں میں ڈوبے کب میری آنکھ لگ گئی کچھ پتہ نہ چلا، لیکن صبح کا سورج اب بھی اچھی طرح طلوع نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اور پھر میں نے وہی کیا جو میرے پلان کا حصہ تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر سائیڈ پر رکھ دیا اور زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ میری آواز پر وہ بھی حیران و پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی بات کی خبر ہی نہ ہو، اور سچ یہی تھا، اسے کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ اتنے میں ہادیہ اور اس کا شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ میں نے کہا اس شخص نے رات کو مجھے کچھ ایسا پلایا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور پھر میرے ساتھ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میری چیخو پکار سن کر ہادیہ کے شوہر نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ لیکن میں اسے ہر حال میں پانا چاہتی تھی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگلے دن میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کا گھر دیکھ کر مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی شخصیت میں، اس کے رتبے میں، اس کے پیسے کا بھی رعب تھا جو مجھے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ میں اس بنگلے نما گھر میں داخل ہوئی تو میں نے ملازمہ سے سفیان کی امی کو بلانے کو کہا۔ چند ہی منٹوں بعد سفیان کی والدہ میرے سامنے تھی۔ وہ پروکار شخصیت کی مالک خوبصورت خاتون تھی۔ ان کی نظروں میں کئی سوالات تھے، کیونکہ وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی۔ میں ان کے سوالوں سے پہلے ہی ان کے پیروں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے اس طرح کرنے پر انہوں نے کہا، بیٹی تم کون ہو اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ آنٹی آپ کا بیٹا سفیان، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اب میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، اور وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر ان کے چہرے تو جیسے رنگ ہی بدلنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پیروں میں سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، سفیان نے ایسا ہی کیا ہے۔ اب بتائیں میں کہاں جاؤں؟ میں زاروں قطار رونے لگی۔ اتنے میں سفیان بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنی کارروائی جاری رکھی اور کہا یہ آپ کا بیٹا، اس نے میری زندگی برباد کی ہے اور اب انجان بن بیٹھا ہے۔ شاید اس عورت کو میری باتوں پر یقین آ گیا تھا، کیونکہ سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی ماں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ اب تم صرف میری بات سنو گے اور اس لڑکی سے جلد از جلد نکاح کرو گے۔ ابھی اسی وقت جاؤ اور نکاح کا بندوبست کرو۔ وہ ماں کا حکم مان کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، لیکن ساتھ ہی وہ مجھ پر ایک گسیلی نظر بھی ڈال کر گیا تھا۔ اس عورت نے مجھے پھر سے گلے لگا لیا اور کہا کہ خاندان میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، تو بیٹا تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ سفیان کی جس چچا کی بیٹی کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، جب انہیں اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے بھی بنا کسی بحث کے رشتہ ختم کر دیا۔ اب ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں۔
شام کا وقت ہو چکا تھا لیکن سفیان نہ لوٹا۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ اس کی امی بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن سب کے باوجود انہوں نے میری طرف اپنی توجہ کم نہیں کی، بلکہ جب بھی میری طرف دیکھتی ہیں بے حد محبت اور شفقت سے۔ میں نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ لیکن اگلے 3 دن گزر گئے۔ جب سفیان نہ آیا تو میرا دل ڈر سا گیا کہ کہیں وہ بھی رشید کی طرح مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ شام کو میں اور اس کی امی چائے پی رہے تھے جب اچانک سفیان گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نکاحواں اور 3 لوگ بھی موجود تھے۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ لمحہ مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر اگلے ہی لمحے بڑی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ مجھے ہلکا ہلکا میک اپ اور زیورات پہنا کر سفیان کے خوبصورت نفاست سے سجے سجائے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں اپنی اس زندگی سے بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تھوڑی دیر بعد سفیان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ آیا اور میرے پاس بیٹھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت سے بات کرے گا۔ میرے سارے خوابوں کو وہ کس انجام تک پہنچانے والا تھا یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے نوٹوں کی ایک گٹھری میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بولا، یہ تمہارا حق مہر ہے، اور پھر اس نے کچھ کاغذات میرے سامنے رکھے۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تب اس نے کہا، یہ تمہارا طلاق نامہ ہے۔ تم نے صرف پیسوں کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ اب تمہیں پیسے مل گئے ہیں تو تم ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ میری کیسی قسمت تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں روتی پیٹتی رہی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کی امی بھی میری چیخو پکار سن کر باہر آ گئی۔ وہ بھی حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سفیان نے انہیں صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس لڑکی نے مجھ سے صرف اور صرف پیسوں کی خاطر نکاح کیا تھا اور مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس جیسی بد کردار لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اور اگر آپ لوگوں نے اس معاملے میں دخل دیا تو میں یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کی ماں خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی اور اس نے مجھے ایک مرتبہ پھر سے گھر سے بے در کر دیا۔ میں روتی رہی، بلکتی رہی، لیکن اس نے میری کوئی فریاد نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال کر گیٹ بند کر دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں تنہائی میں کھڑی تھی۔ کافی دیر وہاں کھڑے ہونے کے بعد میں چلتے چلتے ایک پارک میں جا بیٹھی اور اسے یاد کر کے رونے لگی۔ میں اسے کسی طور پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ میرے سے دور ہو چکا تھا۔ کتنی دیر میں وہاں بیٹھ کر روتی رہی، مگر مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ کافی دیر بعد 7 آدمیوں کا گروپ اسی پارک میں داخل ہوا۔ انہیں رات گئے اس پارک میں دیکھ کر میں تو ڈر ہی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کہیں جاتی، وہ لوگ میری جانب بڑھے اور بولے کہ بہن، اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں ڈر رہی تھی اور کچھ نہ بولی، تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں بہن، ہم 7 بھائی ہیں اور بے فکر رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کے چہرے میں بے حد مٹھاس تھی۔ شاید اس لیے وہ لوگ مجھے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولے کہ بہن، تم فکر نہ کرو، ہمارے پاس ایسا فن ہے کہ ہم کسی کو بھی بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم تمہارے اس مسئلے کو بھی حل کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 7 پتلے دیے اور کہا کہ انہیں 7 گڈھے کھود کر دفنا دو۔
پہلے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ بہت عجیب سا کام تھا، لیکن بدلے کی آگ میرے اندر ایسی بھڑک اٹھی تھی کہ میں ہر حال میں سفیان سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ میں اب ان 7 بھائیوں کے لیے کام کرتی تھی۔ میں گناہ کی راہ پر لگ گئی تھی۔ وہ جو جادو کہتے تھے وہ کرتی، اب ان کی ٹیم کا حصہ بن چکی تھی۔ لیکن اس کے بعد کئی دن تک مسلسل میں اس کے گھر جاتی رہی، لیکن مجھے اس کی کوئی خبر نہ ملی، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے اس کی یاد بھی آتی تھی، مگر میں چاہ کر بھی اسے نہیں دیکھ پائی تھی۔ ایک روز میں کسی کام سے بازار گئی تو دکان کے سامنے مجھے ایک آدمی نظر آیا جو زمین پر اس طرح لیٹا تھا جیسے کوئی معذور انسان لیٹا ہو۔ ہر کوئی اسے کچھ نہ کچھ دے کر جا رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھی، لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ وہی شخص تھا جسے میں نے بے پناہ محبت کی تھی۔ وہ سفیان تھا۔ اس کا روپ اور اس کا حسن ہر شے مٹی میں مل چکی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اسے اس انجام تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں وہاں سے نہ چاہتے ہوئے بھی مڑ کر واپس بھاگ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر احساس ندامت بڑھ گیا تھا۔ میں بس اسے بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل ہی اس کے گھر جاؤں گی اور اس کے گھر والوں کو ساری سچائی بتا کر سفیان کو اس کے گھر لے جاؤں گی۔ لیکن اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کو ہی مجھے فالج کا اٹیک آیا اور میں معذور ہو گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ اور بھی بڑا تھا۔ میں اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میرے ذہن میں اس شخص کا خیال بار بار آتا جسے میں نے برباد کیا تھا۔ جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سنبھلی، میں ویل چیئر پر ان 7 بھائیوں کے پاس گئی اور انہیں کہا کہ جادو کا کوئی توڑ اس نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے کہ جادو صرف ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر تم ایک دیندار عورت ہوتی تو آج تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا اور ہم اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتے۔ اب بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جان گئی تھی کہ یہ لوگ میری کوئی مدد نہیں کریں گے، اس لیے میں واپس لوٹ گئی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں اگلے دن اس لڑکی کے پاس گئی جس سے میں نے سفیان کو دور کیا تھا، جسے سفیان بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ تب میں نے اسے اپنے سارے گناہ بتا دیے اور کہا سفیان میرے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو ورنہ وہ مر جائے گا، اسے معاف کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی۔ اسے میری بات پر یقین آ گیا۔ پھر اسے اپنے ساتھ وہاں لے گئی جہاں میں نے سفیان کو دیکھا تھا، اور میں خود واپس آ گئی کیونکہ مجھ میں سفیان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن مجھے ایک سکون اور اطمینان مل گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے سفیان اور اس لڑکی کی شادی کی خبر ملی، جسے سن کر میرا دل بے حد خوش ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ اب میں آسانی سے موت کو گلے لگا سکتی تھی کیونکہ میری زندگی میں ہر طرف سکون تھا۔